السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حافظ سعید کی تقریر کسی بھائی نے اس میں لگائی ہے، دیکھیں کتنی سچی بات ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے قرآن کی ہے، لیکن یہ بندہ کس فریب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کا بالکل یہ منکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے، سچے مسلمانوں کو کہ کن تم خیر امہ، تم وہ بہترین امت ہو جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے، نمونے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تم خیر کی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور خود پکے مومن ہو۔ تین باتیں اس میں کہی گئی کہ برائیوں سے منع کرتے ہو، خیر کا حکم دیتے ہو، اور خود پکے مومن ہو۔ اور یہی وہ بات تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور حکومت میں یہی بات یاد دلائی مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہیں جو خیر امت کہا گیا ہے ان تین باتوں کی وجہ سے کہا گیا ہے، یعنی جب تک یہ تین باتیں کرتے رہو گے تم خیر امت رہو گے، اور جب تم یعنی ان تینوں باتوں کو چھوڑ دو گے تو ظاہری بات ہے پھر خیر امت نہیں رہ سکتے ہو۔ تمہیں جو عزت ملی ہے یہ عرب ہونے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، یا مکی اور مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ خود پکے مومن جب بنے ہو تو اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو دیکھیے اس بیان کے اندر یہ حافظ سعید باتیں کتنی زبردست ہے، یعنی خیر کی باتیں بھی کر رہا ہے اور برائی سے کچھ منع بھی اشاروں میں کر رہا ہے، لیکن خود پکا مشرک ہے، خود پکا مشرک۔ ابھی مشرکانہ نظام کے اندر یہ جو جمہوری نظام ہے، ووٹوں کا سسٹم ہے، اس کے اندر یہ کود پڑا ہے۔ کیا اس کو قرآن اس وقت یاد نہیں آ رہا تھا کہ قرآن کیا طریقہ بیان کرتا ہے اصلاح کا؟ نبی علیہ السلام نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کس راستے کو اختیار کیا تھا؟ تو وہ پکے مومن تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اور یہ پکا مشرک ہے، اور پوری جماعت کو اس نے مشرک بنا دیا۔ اسی راستے کے اوپر جناب چلا ہے یہ خادم حسین رضوی، وہ بھی اس مشرکانہ جماعت کے کیا نام نظام کے اندر کود پڑا۔ ساجد میر اس کے اندر کودا ہوا ہے۔ سارے جتنے یہ مذہبی فضل الرحمان، سارے ان کو ہوش نہیں ہے کہ یہ جو نظام ہے مشرکانہ ہے، اور یہ جن فرعونوں کو للکارا جا رہا ہے، بالکل یہ فرعون تو ہیں، لیکن جس طرح فرعون بنی اسرائیل کے اوپر ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، تو بنی اسرائیل اس وقت شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب کے طور پر فرعونیوں کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح آج یہ جن کو اٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور نہیں اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، کبھی یہ نشاندہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو علماء ہیں، یہ قوم ہے یہ چادریں چڑھانے والی، عرس اور میلے کرنے والی، اور یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، یہ فرعون کے خلاف اٹھیں گے، بلکہ فرعون ان کے اوپر اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے۔ ہاں، توحید کی طرف اگر یہ پلٹیں، ایمان خالص اختیار کریں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح توحید کی دعوت دیں، طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ طاغوت کے وہ وقت کے طاغوت کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ طاغوت کی بندگی کرنے والا یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ تو طاغوتی نظام ہے، اور ان کے اکابرین جتنے گزرے ہیں، چاہے میاں نذیر دہلوی ہوں یا اور بڑے احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، قاسم نانوتوی، یہ سارے نیچے کفر و شرک اور قبر پرستی کے شرک کو پھیلانے والے۔ تو بتاؤ یہ طاغوت کے پجاری ہیں دنیا کے اندر، اس طاغوت کی بندگی کرنے والے، یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کردار ادا کریں گے؟ اور اللہ جب غرق کرے گا تو فرعونیوں کو بھی کرے گا، ان کو بھی کرے گا، بے ایمانوں کو، اور آج ان کی ذلت اور خواری کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اگر صحیح ایمانوں میں قرآن کی دعوت کو ماننا چاہتے ہو اور طاغوت کو للکارنا چاہتے ہو تو یہ توحید کی دعوت لے کر اٹھو، اس کلمے کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ کبھی حافظ سعید کے منہ سے یہ بات سنی ہے کسی بندے نے؟ کبھی ڈاکٹر اسرار کے منہ سے یہ بات کسی نے سنی ہے کہ یہ باٹی والا داتا نہیں ہے، اللہ داتا ہے؟ اور علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ واسطے وسیلے شرک ہے۔ تصوف کا یہ سارا نظام، وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کے عقیدے، یہ مشرکانہ عقیدے ہیں۔ قرآن کا انکار ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ ان کی جرت ہی نہیں ہے، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے،
یہ پہلے جا کے مزاروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہیں ان کو عمران خان کی طرح، اور یہ دوسرے کمپلیکس بنانے والے شہباز شریف اور نواز شریف شرک اور کفر کے اڈوں کے یہ رکھوالے ہیں سارے، حتیٰ کہ یہ سعودی بھی شرک کے اور گمت کے رکھوالے ہیں، اور گلف میں جہاں کہیں بھی یہ مندر بنانے والے اور گمت کے پوجا کرنے والے اور پوجا کرانے والے، وہاں سونے کی جالیاں لگانے والے، اسی طرح یہ پاکستان میں سونے کے دروازے لگانے والے ان مزاروں کے اوپر، یہ اسلامی انقلاب لائیں گے، یہ مدینہ ریاست بنائیں گے۔ اب ان کے خلاف جہاد ہے، صحیح معنوں میں جو اللہ کے مخلص بندے وہ ان کے خلاف جہاد کریں گے، ان مشرکوں کے خلاف، بریلیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف، سلفیوں اور صوفیوں کے خلاف جہاد ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے کلمے کے انکاری ہے، جس طرح قرآن میں کہا گیا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، بے ایمانو پہلے اس کے منکر بن کرنا اٹھو۔ یہ جو توحید کی دعوت ہے، تم تو اہل کتاب، تمہیں تو بڑھ کر اس کو ماننا چاہیے تھا، لیکن تم اولین کافر بن کر اٹھے ہو۔ بالکل یہی معاملہ ہے، توحید کی دعوت جب اس معاشرے کے اندر ان پاکستانیوں کے سامنے، انڈیا کے مسلمانوں کے سامنے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے سامنے، عربوں کے سامنے جب خالص توحید کی دعوت دی جائے گی، تو یہ ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی کیا اس کا مقابلہ کریں گے یا اس کے ساتھ نفرت کریں گے؟ سب سے پہلے یہ مسلمان اٹھیں گے اس دعوت کو روکنے کے لیے۔ اچھا ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتے ہو، مزار بزرگ نہیں جانتے تھے؟ ان کے حکومت کے خلاف، ان کے مزار کے خلاف تم بولتے ہو، تو یہ پہلے مخالفت یہ کریں گے۔ توحید کی دعوت اہل کتاب ہمیشہ مخالفت کرتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، کس فریب کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، ظالم جمہوریت کے شرک کے اندر مبتلا ہے، اور یہ جہاد کرے گا۔ کسی نے سے پوچھا کہ دیکھو دوسروں کے بچوں کو تو بیچتے ہو، اپنا بیٹا تمہارا طلحہ کیوں نہیں یاد کری جاتا ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا اس کی ماں نہیں مانتی ہے۔ اچھا طلحہ کی ماں نہیں مانتی ہے اور باقیوں کی مائیں مانتی ہیں، تو یہ ایسا فریب کار آدمی ہے، بڑا باصلاحیت ہے، لیکن شرک کے اندر ڈوب گیا، اللہ کے دین کو اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے فریب کاروں سے اپنی پناہ میں رکھے۔